نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. پیارے بچوں، ہم آپ کو اپنے اس پیارے سے پروگرام نور والی کتاب، اس پیارے سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور مرحبا کہتے ہیں. آپ نے اس پورے پروگرام کو مکمل دیکھنا ہے اور اطمینان سے، اچھے انداز سے، توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے. پروگرام دیکھنا تو آپ نے شروع کر دیا ہے تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ آدھا پروگرام دیکھ کر آپ کہیں اور چلے جائیں، اپنے کام سے چلے جائیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پروگرام آتا ہے، کون سا پروگرام؟ نور والی کتاب. جی، نور والی کتاب. تو سارے کام ایک طرف، اب بات ہوگی نور والی کتاب کی، پیارے پیارے اللہ پاک کے کلام کی، جو کہ ہمارے دلوں کا چین ہے. دلوں کے چین کا مطلب ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت سکون ملتا ہے. جب کوئی بہت پیاری پیاری اور خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو کتنا مزہ آتا ہے نا، سکون ملتا ہے. یوں جھوم رہے ہوتے ہیں اور با ادب بیٹھ کر، ایسے بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت ہم سنتے بھی ہیں اور سرور آتا ہے. ایسا لگتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اور واقعی اللہ پاک کی رحمت نازل ہوا کرتی ہے. تو اس سیگمنٹ میں جو اب ہمارا شروع ہونے والا ہے، اور ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے، اور اس سیگمنٹ کے اندر ہم قرآن پاک کی تلاوت آپ کو سناتے بھی ہیں. آپ نے ادب کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سننی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو قرآن پاک کو درست پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے وہ بھی بتاتے ہیں. یہ بھی آپ نے توجہ سے سننی ہوتی ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے تمام سیگمنٹس کی جانب بڑھیں، ہم سنتے ہیں یہاں پہ درود پاک کی ایک پیاری سی فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یہ کہا، جس نے یہ کہا، کیا کہا میں آپ کو سناتا ہوں. جزا اللہ عنا محمدم ما ہوا اہلہ، جزا اللہ عنا محمدم ما ہوا اہلہ. اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس نے یہ پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. ہے نا کتنے کمال کا درود پاک. تو یہ آپ نے پڑھنا ہے، یاد رکھنا ہے، پڑھتے رہنا ہے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. پیارے بچوں، ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے اور اس کا نام ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. ہمارے ساتھ حمزہ بھائی موجود ہوتے ہیں، اور آج انشاءاللہ حمزہ بھائی ہمیں سنائیں گے سورہ اخلاص کی تلاوت. بہت سارے بچوں کو یہ سورت یاد ہوتی ہے، لیکن کچھ بچے غلط بھی پڑھتے ہیں. تو پہلے تلاوت سنتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ صحیح اس کو کیسے پڑھنا ہے. جی حمزہ بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ،
ماشاءاللہ ابھی آپ نے سنی ہے سورہ اخلاص کی تلاوت، یہ رہی سورہ اخلاص. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ بچے کو یہ سورت یاد ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد عموماً زیادہ تر لوگ نماز میں یہ سورت بہت پڑھتے ہیں، بہت زیادہ. اور یہ سورہ توحید ہے، بہت پیاری سورت ہے یہ. تو جب نماز میں اسپیشلی اس کو اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے تو صحیح پڑھنا چاہیے. اس میں کیا غلطی ہوتی ہے میں بتاتا ہوں. دیکھیں یہ ہے پہلی آیت، یہ ہے پہلی آیت. میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ غلط پڑھنے والے اس پہلی آیت کو کیسے غلط پڑھ دیتے ہیں. یوں پڑھ دیتے ہیں قل هو اللہ احد، استغفر، کتنا غلط میں نے پڑھ دیا. یہ صرف میں سمجھانے کے لیے بتا، میں یہ نہیں پڑھ رہا، میں یہ قرآن پاک نہیں پڑھ رہا. وہ جو پڑھتے ہیں میں وہ بتا رہا ہوں. وہ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، کیا انہوں نے یہ پڑھا؟ نہیں، انہوں نے تو پتہ نہیں کیا پڑھا. اور اگر وہ قرآن پاک سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، تو پھر تو یہ تو بہت بڑی غلطی ہے اور گناہ ملے گا. اور آپ کو پتہ ہے غلط پڑھیں گے تو پھر نماز بھی ہاں، تو نماز درست کرنے کے لیے قرآن پاک درست کرنا ضروری ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے قل. کیا ہے؟ کیا ہے؟ کل نہیں ہے، یہ قل ہے. قل موٹا قاف، یہ رہا موٹا قاف. ایک ہوتا ہے کاف، اسے کہتے ہیں ڈنڈی والا کاف، یہ رکھا ہوا، یہ رہا یہ آخر میں یہ کاف ہے نا، اسے کہتے ہیں ڈنڈی والا کاف. اس کو پڑھتے ہیں باریک. جیسے انگلش میں کیو ہوتا ہے نا، کیو، اور ایک کے ہوتا ہے. ایک کیو، جیسے میرا نام کیو سے آتا ہے نا قربان، تو کیو سے آتا ہے موٹا ہے. اور کے سے بھی آتا ہے، جیسے کبریا نام ہے، یہ کے سے آتا ہے. کبریا ساؤنڈ باریک ہے، اور قربان کیو کا ساؤنڈ ہے موٹا ہے. اسی طرح دیکھیں عربی میں قاف موٹا اور کاف باریک. تو اس کو کل نہیں پڑھتے، قل هو اللہ نہیں، غلط. یہ ہے قل. میرے ساتھ پڑھیے قل 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 قل. قل بس ٹھیک پڑھ رہے ہیں، اچھا پڑھ رہے ہیں. اب یہ ہے هو اللہ. ہو پہلے ہو ہے، پھر واللہ. پہلے ہو اور پھر میرے ساتھ پڑھیے ہو واللہ، ہو واللہ، ہو واللہ. ہاں واللہ ایسے نہیں، بلکہ ہو کو بھی پڑھنا ہے اور واللہ کا بھی پڑھنا ہے. اب میرے ساتھ پڑھیے هو اللہ، هو اللہ، هو اللہ. هو اللہ. اچھا کچھ بچے ایسے کر لیتے ہیں کہ اللہ، یہ اللہ پاک کا نام ہے نا، یہ اللہ پاک کا نام ہے نا، تو اللہ پاک کے نام میں اللہ کے لام کو تو پڑھتے ہیں لیکن ہا کو نہیں پڑھتے. قل هو اللہ، لاؤ پڑھ دیتے ہیں، لاؤ ایسے، یا لاؤ، قل هو اللہ احد، لاؤ. یہ نہیں ہے، بلکہ ہا کلیئر کرنا ہے. ہا پڑھتے ہوئے اندر سے ہوا باہر آتی ہے. پڑھیے اللہ، ہوا باہر آ رہی ہے، اللہ ہے نا، آ رہی ہے نا. یہ چیز آپ کی ہوا باہر آنی چاہیے، پھر آپ کا ہاں ٹھیک ہوگا. میرے ساتھ پڑھیے، شروع سے پڑھتے ہیں قل هو اللہ، قل هو اللہ. قل هو اللہ. جی ہاں. اس کے بعد یہ ہے احد. احد 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 احد. احد. احد نہیں، احد کا معنی بہت غلط ہو جائے گا. یہ جو ہا ہے نا، یہ ہا، اس کو ہا ہی پڑھنا ہے، ہا بالکل بھی ہاں، یہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی. احد بچے کر دیتے ہیں اور اس کا معنی چینج ہو جاتے ہیں، بالکل چینج معنی. اب ہم پریکٹس کر رہے ہیں، 5 مرتبہ احد پڑھیں گے، بچے بھی پڑھیں گے، آپ نے بھی آواز سے پڑھنا ہے. پڑھیے احد 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 احد. احد. ماشاء اللہ اچھا پڑھ رہے ہیں. آپ سنائیے گا، ان کو مائک دیجیے گا. شاباش، پڑھیے. احد. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. دوبارہ. احد. قرآن پاک مکمل پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ پڑھ رہے ہیں ابھی؟ قرآن نہیں پڑھا. ابھی قاعدہ پڑھ رہے ہیں؟ کہاں پہ سبق ہے؟ 7 پہ. دیکھیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ابھی صرف ان کا سبق نمبر 7 پہ سبق ہے، لیکن ان کا ہاں کتنا اچھا ہے. انہوں نے بہت ساری پریکٹس کی ہوگی کلاس کے اندر. کچھ بچے مدرسے تو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا ہاں ٹھیک نہیں ہوتا. پتہ ہے کیوں؟ وہ بس مدرسے جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں وہ؟ بس
मदरसे इसका मतलब ये है वो सिर्फ मदरसे जाते हैं, मेहनत नहीं करते। भाई जब मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर सही कैसे होंगे? क्लास में तो जाना है लेकिन वहाँ प्रैक्टिस करनी है। जिनका हा अच्छा है, नून अच्छा है, खौफ अच्छा पढ़ता है, उनको कहें मुझे भी सिखाओ। क्या कहें? मुझे भी, तो इंशाल्लाह आप ठीक पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अल्लाहु, अल्लाह पाक के लाम से पहले ज़बर है, अल्लाह पाक के लाम को मोटा पढ़ना है। सौद आ गया है, सौद उर्फ़ मुस्ताले में से सीटी भी निकालनी है और मोटा भी पढ़ना है। अच्छा, कारी साहब पढ़ रहे थे तो मुझे हल्का हल्का ऐसा लगा कि गुन्ना हो गया है। यहाँ पे लम में, यहाँ पर भी लम में, यहाँ पर भी गुन्ना हो गया है। अब मैं बताता हूँ, ये देखिए, ये है मीम साकिन। ये क्या है? मीम साकिन। आप कहेंगे ये तो मीम है, आप साकिन क्यों कह रहे हैं? मैं मीम को साकिन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मीम के ऊपर क्या है? जज़म है। मीम के ऊपर जज़म है। मीम के ऊपर जज़म है। जब भी किसी हर्फ के ऊपर जज़म आ जाती है तो उस हर्फ को कहते हैं साकिन। मीम के ऊपर आ गई मीम साकिन, नून के ऊपर आ गई तो नून साकिन, और दाल के ऊपर आ गई तो दाल साकिन। यहाँ लाम के ऊपर आ गई जज़म तो लाम। प्यारे बच्चों, मीम साकिन के बाद जब बा भी नहीं हो और मीम भी नहीं हो तो उस वक्त गुन्ना बिल्कुल भी करना। देखिए, मीम साकिन के बाद बा है, मीम साकिन के बाद मीम है, गुन्ना भी नहीं होगा। यहाँ देखते हैं, मीम साकिन के बाद बा है, मीम साकिन के बाद मीम है, गुन्ना भी नहीं कर। यहाँ पर बताइए, यहाँ गुन्ना होगा? चले मैं किसी से पूछता हूँ यहाँ पे गुन्ना होगा या नहीं होगा। किससे पूछूँ? इनसे पूछता हूँ। इनको माइक दीजिएगा। शाबाश, सीधे हाथ से लिया है, बहुत अच्छी बात। यहाँ मीम साकिन में गुन्ना होगा? नहीं होगा। कैसे पता चला आपको? उस पे मीम नहीं है और बा भी नहीं है। कहाँ पे? लम के बाद। लम के बाद, ये रहा लम। इसको ऐसे बताते हैं मीम साकिन के बाद। ठीक है, आपका जवाब दुरुस्त है। मीम साकिन के बाद ना बा है ना मीम है, लिहाजा गुन्ना भी नहीं होगा। ये था प्यारे बच्चों आज का सबक। आपने याद रखना है, स्पेशली सूरह इखलास की जो पहली आयत है ना, पहली आयत, उसके बारे में जो मैंने ख़ास बातें बताई हैं, आपकी मश्क करवाई हैं, ये आपने मश्क को कंटिन्यू रखना है और मुसलसल इसको करते रहना है, याद रखना है, तो आप सूरह इखलास दुरुस्त पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारा सेगमेंट ख़त्म होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और उसका नाम है कुरानिक हिस्ट्री। कुरान मेरा नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों, ये जो सेगमेंट है कुरानिक हिस्ट्री, जैसा कि आपको पता है, हम आपको इसमें कुरान की जो पूरी हिस्ट्री है, पूरी तारीख़ है, वो आपको बता रहे हैं ना कि कुरान पाक किस तरह जमा हुआ, सहाबा कराम कैसे एहतमाम किया करते थे, वगैरह वगैरह। लास्ट प्रोग्राम में हमने बात सुनी थी कि हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कहने पर कुरान पाक को जमा करना शुरू कर दिया था, है ना। और उन्होंने एक एतराज़ भी किया था ना, एक सवाल किया था कि ये तो काम अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है, आप कैसे कर रहे हैं, आप कैसे कर सकते हैं। तो इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितना खूबसूरत जवाब दिया था कि अल्लाह की कसम, इस काम में बेहतरी ही है। और मैंने आपको बताया था कि देखें आज वाकई कितनी खूबसूरत बेहतरी आई कि हमारे पास कुरान मजीद मौजूद है। जो हिफ्ज़ नहीं की हुआ है वो भी आराम से अपने पास कुरान पाक को खोल के पूरा कुरान पाक पढ़ सकते हैं, आराम से एक एक चीज़ को समझ भी सकते हैं, कुरान पाक की बरकतें भी हासिल कर सकते हैं। खैर, कुरान पाक को हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जमा करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा कुरान पाक जमा हो गया था। सिर्फ सूरह तौबा की जो लास्ट की आयतें थी ना, वो सिर्फ एक सहाबी के पास से मिली थी और वो थे हज़रत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके पास से मिली थी। तो ये पूरा का पूरा कुरान पाक जमा हुआ और ये पता है किस तरह जमा हुआ? हर सूरत एक किताबी शेप में थी। जैसे अभी कुरान पाक है, हमारे पास पूरा का पूरा कुरान पाक एक किताबी शेप में है ना, लेकिन वो हर सूरत एक किताबी शेप में थी, यानी हर सूरत की अलग अलग किताब थी, लेकिन पूरा का पूरा कुरान पाक एक जगह पे जमा हो गया था। ऐसा नहीं था कि एक सूरत किसी के पास लिखी हुई है, दूसरी सूरत किसी और के पास लिखी हुई है, एक आयत कहीं और के किसी और सहाबी के पास है,
کوئی آیت کسی ہڈی پہ لکھی ہوئی ہے، کوئی آیت کسی پتے پہ لکھی ہوئی ہے، ایسا نہیں تھا. سورت کر کے پورا کا پورا قرآن پاک اکٹھا کر کے جمع کر دیا گیا. اب یہ جو قرآن پاک تھا نا، یہ قرآن پاک خلیفہ اول یعنی پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی رہا. ان کے پاس محفوظ تھا، سیف تھا. جب تک آپ زندہ رہے آپ کے پاس تھا. جب آپ کا وصال ہوا پھر آپ کے بعد جو اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے، کون تھے اسلام کے دوسرے خلیفہ؟ جی ماشاء اللہ آپ کو پتہ ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے، بہت بہادر تھے یہ. پھر ان کے پاس یہ قرآن پاک آ گیا. اور یاد ہے ہم قرآن کی ہسٹری میں ہم نے یہ بات بھی سنی تھی کہ سب سے پہلے قرآن پاک کو اس طرح ایک بک شیپ میں جمع کرنے کا جو مشورہ دیا تھا وہ بھی اسلام کے دوسرے خلیفہ نے دیا تھا نا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو پھر یہ سیکنڈ سٹیپ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا. لیکن پھر آپ کا بھی وصال ہو گیا. جب آپ کا وصال ہوا تو یہ قرآن پاک اب آپ کی جو بیٹی ہے نا، آپ کی بیٹی کا نام ہے حضرت حفصہ. کیا نام ہے؟ حضرت حفصہ. حفصہ نام ہے. تو ان کے پاس یہ قرآن پاک آ گیا. اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ ہماری ماں ہے، ماں، تمام مومنوں کی ماں. ان کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں ہیں نا، پاکیزہ بیویاں، وہ ہماری مائیں کہلاتی ہیں. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، آپ کی بیوی ہیں، پاک بیوی ہیں. تو اس طرح یہ ہماری کیا ہوئیں؟ ماں ہوئیں. تو یہ مومنوں کی ماں ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں. تو سیکنڈ سٹیپ میں یہ قرآن پاک آپ کے پاس آیا اور زندگی بھر یہ آپ کے پاس ہی رہا. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر یہ قرآن پاک کس کو دیا گیا؟ کیا ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا ہوا؟ اور پھر اس طرح شیپ میں ہمارے پاس کیسے آیا، کیسے رکوع لگے، کیسے پارے بنے، کیا ہوا، وہ سب اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتا رہے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو بتاتے رہیں گے تو آپ کو پوری قرآنک ہسٹری انشاءاللہ معلوم ہو جائے گی. آج کے اس سیگمنٹ کے لیے ہم رکھتے ہیں اتنا ہی. اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ختم ہوتا ہے. ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈز منی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن اور میں ہوں ریان اتاری. اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے. تو آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پیارے بچوں، آج ہم جس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا جانور ہے جس پر سواری کی جاتی ہے اور وہ ہے خچر. اس کو عربی زبان میں بغل کہا جاتا ہے. اس جانور کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے، آئیے اس بارے میں بھی سنتے ہیں. پیارے بچوں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور یہ تمہارے لیے زینت ہیں، اور ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں. پیارے بچوں، خچر ایک مبارک سواری ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 خچر تھے. ان میں سے ایک خچر سفید بھی تھا جو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تحفے میں ملا تھا، جس کا نام دلدل تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں اور جب مدینہ شریف سے باہر تشریف لے جاتے تو اس پر سواری فرماتے تھے، اور اس خچر کی عمر بھی کافی لمبی ہوئی. اس کے دان ٹوٹ گئے تھے اور اس کے کھانے کے لیے جو غذا دی جاتی تھی وہ اسے کوٹ کر دی جاتی تھی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی کافی عرصہ تک زندہ رہا. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دوران اس پر سواری فرمائی، اور آپ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اس پر سواری فرمائی، اور آپ کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس پر سواری فرمائی. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ نے خچر کے بارے میں سنا جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. کیا بات ہے بچوں، آج آپ نے خچر کے بارے میں بڑی مزیدار باتیں سن لی ہیں. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بہت سارے خچر تھے.
ایک دو نہیں، چار پانچ نہیں، 5 سے بھی زیادہ تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانوروں کا نام بھی رکھتے تھے. ایک خچر کا نام تھا دلدل. کیا نام تھا؟ دلدل. یہی تو ابھی آپ نے پروگرام میں سنا تھا اس سیگمنٹ میں، دلدل نام تھا. اس سے میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں نا وہ آپ نے سیکھنی ہے، وہ یہ کہ ہمیں بھی اپنے جانوروں کے پیارے پیارے نام رکھنے چاہیے. بچے بقرعید میں لے کے آتے ہیں نا جانور، تو بقرعید میں بھی جانور لے کے آتے ہیں. کچھ لوگ جانور پالتے ہیں، ان کے پیارے پیارے نام رکھ لیں. کسی کا نام دلدل رکھ لیں، کسی کا نام یافور رکھ لیں، کسی کا کوئی نام رکھ لیں. تو نام رکھنے چاہیے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا سا طریقہ ہے. اللہ پاک سے دعا ہے آج جو ہم نے یہ پیاری سی بات سنی اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں. قرآن میرا نور والی کتاب. دیکھیں یہاں پر کوئی نہ کوئی لفظ لکھا ہوا آئے گا، ان میں اعراب بھی ہوگا. یہ دیکھیں لام پر اعراب ہے، تا پر ہے، شین پر ہے. لیکن ہو سکتا ہے کسی ایک حرف پہ یا کسی 2 حرف پہ اعراب نہیں ہو. تو یہ آپ نے تلاش کرنا ہے. یعنی میں پڑھ کے سناؤں گا، جیسے یہ ہے لا تشترو. اب آپ نے تلاش کرنا ہے کہ اس پہ کون سا حرف پہ اعراب نہیں ہے اور کون سا آئے گا. وہ اگر آپ صحیح تلاش کر لیں گے تو یہاں پتہ چل جائے گا اور آپ کو 1 پوائنٹ مل جائے گا. جو ٹیم زیادہ اعراب اور درست اعراب تلاش کر لے گی تو وہ ٹیم کیا ہو جائے گی؟ جیت جائے گی. اور جو ٹیم اعراب کم تلاش کر سکے گی وہ ٹیم ہار جائے گی. لیکن کوشش کرنی ہے، پیچھے نہیں رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ مقابلہ سخت ہوگا. پھر یہ ہے ٹیم اے اور یہ ہے ٹیم بی. ٹیم اے سے کون آ رہا ہے؟ اچھا ہاں آپ آ جائیے، آپ کے پاس مائک بھی ہے. اور ٹیم بی سے آپ آئیں گے، آپ آ جائیے، آ جائیے آپ. ٹھیک ہے مائک تھوڑا آگے رکھ لیں بیٹا. کرنا کیا ہے، آپ نے اعراب ڈھونڈ کے اٹھا کے دکھانا بھی ہے نا ناظرین کو، تاکہ پتہ چلے کہ اعراب کیسے لگاتے ہیں، اور پھر آپ اعراب بتائیں گے. شروع کریں پھر مقابلہ؟ جی چلیں پھر. آپ کے جذبے سے کہہ رہے ہیں شروع کریں تو پھر شروع کرتے ہیں. پہلا لفظ ہے ٹیم اے کے لیے لا تشترو. مجھے دیکھیں میں لفظ کیسے پڑھ رہا ہوں، لا تشترو. فوراً نکال لیا آپ نے. تو ہاں یہ صحیح کر کے دکھائیں کیسے پکڑیں گے اس کو. ہاں اچھا ایسے بتا رہے ہیں آپ، کنفرم ایسے ہی پکڑیں گے. اچھا کیا ہے یہ؟ پیش. پیش ہے. کہاں لگے گا؟ اوپر نیچے؟ اوپر. اوپر. دکھائیے گا. کہہ رہے ہیں پیش ہے اور اوپر لگے گا. جی را کے اوپر اعراب نہیں تھا، یہاں پر آ گیا ہے. را کے اوپر پیش ہے اور واقعی اوپر ہے. ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے. جی ٹیم بی کے لیے، ٹیم اے کا جواب تو درست ہو گیا ہے. ٹیم بی کے لیے کون سا ورڈ ہے؟ قلیلاً. قلیلاً ٹیم بی. آپ نے تلاش کرنا ہے کون سا اعراب ہے اور کون سے حرف کے اوپر یا نیچے لگے گا. ہاں ڈھونڈ لیں، شاباش. زبر بھی ہے، زیر بھی ہے، پیش بھی ہے، تنوین بھی ہے. نکال لیا ہے آپ نے. کیا ہے یہ؟ زیر. زیر ہے. کہاں لگے گا؟ لام کے نیچے. چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جواب درست ہے یا نہیں. کہہ رہے ہیں زیر ہے نیچے لگے گا، ذرا دکھائیے گا. جی ہاں زیر ہے نیچے لگے گا. ٹیم بی والوں کا بھی جواب درست ہو گیا ہے. کیا بات ہے. اب ٹیم اے کے لیے کون سا لفظ ہے؟ تعلمون. ٹیم اے تعلمون. یہ کہاں لگے گا؟ پیش میم کے اوپر. پیش میم کے اوپر. جی بتائیے. پیش ہے اور میم کے اوپر ہے. پیش اور میم کے اوپر. میم کے اوپر اعراب نہیں تھا. جی پیش ہے اور میم کے اوپر ہے. جواب درست ہو گیا ہے. دیکھیں میں آپ کو جزم اور پیش کی ایک اور بار پہچان کروا دیتا ہوں. یہ ہے پیش اور پیش کے بعد یہ ہے جزم. دیکھیں دونوں کا شیپ تھوڑا ملتا جلتا ہوتا ہے. چھوٹا سا جب لکھا ہوا ہوتا ہے نا تو پریشانی ہو جاتی ہے. جب آپ یہ دیکھیں کہ گول سرکل بنا ہوا ہے، گول دائرہ بنا ہوا ہے، تو آپ پہچان جائیں فوراً کہ یہ کیا ہے؟ پیش. اور اگر دال کی طرح ہو نا، دال دیکھا نا یوں لکھا ہوا ہوتا ہے دال. اگر دال کی طرح اسمال سا ایک شیپ بنا ہوا ہو، گول دائرہ اس میں نہیں ہو، تو فوراً پہچان جائیں یہ پیش نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ جزم ہے. ٹھیک ہے چلیں ٹیم اے کے 2 جوابات ہو گئے. ٹیم بی کی جانب بڑھتے ہیں. ٹیم بی کے لیے لفظ ہے بالبری. میرے الفاظ کو دیکھیں، میرے ہونٹوں کو دیکھیں، آپ پہچان جائیں گے میں کیا لفظ پڑھ رہا ہوں. بالبری. بتانا نہیں ہے ہاں تو اچھی بات نہیں ہوتی اور چغلی بھی نہیں لگاتے. جی زیر.
زیر ہے کہاں آئے گا؟ را کے نیچے. را کے نیچے زیر آئے گا. ٹھیک ہے دیکھیے گا, ہمیں بھی دکھائیے گا. کیا را کے نیچے زیر ہے؟ بالبری, جی ہاں را کے نیچے زیر ہے. ٹیم بی کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. اچھا دیکھیں کمال کا لفظ ہے نا, با کے نیچے بھی زیر اور ایک اور با کے نیچے بھی زیر اور پھر را کے نیچے بھی زیر ہی زیر. جی ابھی تک تو مقابلہ برابر جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں, آخری سوال کر رہا ہوں میں, آخری لفظ آ رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کون آگے بڑھتا ہے اور کون پیچھے رہتا ہے. جی ٹیم اے کے لیے کون سا لفظ ہے؟ تنسونا. تنسونا بہت آسان آ گیا ہے. کیا ہے یہ؟ زبر. زبر کہاں پر آئے گا؟ نون کے نیچے آئے گا نا؟ نون کے اوپر آئے گا. نہیں, نون کے نیچے آنا چاہیے. ویسے اوپر آئے گا. کنفرم کہہ رہے ہیں آپ؟ جی. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ نون کے اوپر ہی آئے گا؟ نون کے اوپر ہی آئے گا. کیوں؟ آپ نیچے لگاتے ہیں تو زیر ہو جائے گا نا. اچھا صحیح کہہ رہی ہے, نیچے لگانے سے زیر ہو جاتا ہے. جی ہاں نیچے لگاتے ہیں تو زیر اور اوپر لگاتے ہیں تو زبر. لیکن دیکھتے ہیں کیا ان کا جواب درست ہے. جی ہاں نون کے اوپر آئے گا اسی لیے زبر ہے اور ان کا جواب درست ہو گیا ہے. کیا بات ہے, آپ کا کانفیڈنس یہ ایسے ہی ہونا چاہیے, بالکل کانفیڈنس سے جواب دیں. ٹیم بی کے لیے کون سا لفظ ہے؟ ٹیم بی اب آپ نے بالکل صحیح نکالنا ہے تاکہ مقابلہ کم از کم برابر تو ہو. یہ ہے تعقلون. تعقلون کہاں پر آئے گا اعراب؟ کون سے حرف کے اوپر یا نیچے آئے گا؟ یہ آپ نے نکالا ہے, کچھ سائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا کیا ہے یہ؟ پیش. پیش ہے. لام کے نیچے آئے گا نا؟ اوپر. جواب درست ہے یا نہیں ہے یہ تو سب سے پہلے دیکھنا ہے. بتائیے گا, باقی باتیں تو ٹھیک ہیں, کیا لام کے اوپر پیش ہی آئے گا؟ تعقلون لام کے اوپر پیش ہی آئے گا اور اس کے ساتھ ٹیم بی کا بھی جواب درست ہو گیا ہے. کیا بات ہے بھائی, آپ لوگ ہی اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیے. ماشاء اللہ ٹیم اے بھی جیت گئی اور ٹیم بی بھی جیت گئی, اور جیت ہی جیت میں دونوں نے جیتتے ہوئے ہمیں اعراب سکھا دیے ہیں. تو پیارے بچوں اسی خوبصورت سے مقابلے کے ساتھ آپ نے سیکھا بھی اور اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اگلے پروگرام کا انتظار کیجیے گا, وہ بھی ضرور دیکھیے گا. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا